منہ سے لائی سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ عمران خان کا ساتھ دیا، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جی ہم عمران خان سے متاثر ہیں۔ شک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنایا گیا وہ کس کے کہنے میں بنایا گیا؟ یہ اس قسم کی جو چلاکیاں تھیں باجوہ صاحب کی، وہ باجوہ صاحب کو لے گئی۔ زرداری صاحب امریکہ رہے، میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے خصوصی ٹریننگ لی امریکہ میں تعلقات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجوہ صاحب کو گئے ہوئے کئی دن ہو گئے، عاصم منیر ان کی جگہ پر آ گئے، تو ان کی طرف سے کچھ تبادلے کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم تبادلہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 لوگوں کو تبدیل کیا ہے، تو بہت سے لوگ وہیں پہ موجود ہیں جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا بس انہی تبادلوں پر اکتفا ہوگا یا مزید بھی تبادلے ہوں گے؟ خان صاحب۔ شکریہ خان صاحب۔ نہیں سر، تبادلے تو ایک معمول کا حصہ ہے اور پاک فوج میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی پاک فوج کے نئے کماندار آئے ہیں سپہ سالار، تو ان کو اپنی ایک ٹیم بنانی ہے، اور ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ چلیں جو ان کا مکمل ساتھ دیں۔ تبادلے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ بڑا اہم تبادلہ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ISPR کا ہے، انہیں کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ افتخار ملک، افتخار کیا نام ہے ان کا سر؟ بابر افتخار صاحب۔ ہاں جی، بابر افتخار صاحب اچھے ولد ملک افتخار، ایکس اسٹیشن مینیجر PIA لاہور۔ جی اچھا خیر ہے، نہیں ہو وہ تو اضافی چیز تھی، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہیں ایک بہت اچھی جگہ بھیجا گیا سر۔ کراچی کا جو کور کمانڈر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، وہ MQM کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو کس طرح مطمئن کیا جا سکے۔ اچھا، یہ کہیں ان کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے؟ جیسے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ عامر آرمی چیف بنے۔ ہاں وہ دیکھیں، وہ نہ صرف وہ اب بات دوسرے چلے گی، ان کی خواہش تھی وہ بنے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ دوسرا یا تیسرا نمبر ہوتا اس لسٹ کے اندر تو میں بنوا دیتا۔ اچھا، اب یہ بات دیکھیں، زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کس کے بہاف پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی واضح ہونی چاہیے بات۔ یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات امریکہ کے بہاف پہ سر۔ زرداری صاحب امریکہ رہے، میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے خصوصی ٹریننگ لی امریکہ میں تعلقات کے حوالے سے۔ بے نظیر نہیں پسند کرتی تھی زرداری صاحب واپس آئیں۔ خیر، ہم افتخار صاحب کی بات کر رہے ہیں جی، بابر افتخار کی، تو جناب وہ ان کا ٹھیک ہے، وہ ایک اچھے افسر ہیں، کچھ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایسا کام کرنے کی کوشش جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے اپنا باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات دیے جس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو صاحب آئے ہیں، ایک تو میجر جنرل ہیں اور وہ ہیں بھی انجینئرنگ کورس سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے آنے والے دنوں کے اندر۔ عام جو چیزیں ہیں عوام کو بتانے والی وہ بتائی جائیں، اور لوگوں سے اچھے روابط رکھے جائیں، اور اگر کسی پہ کوئی تنقید کرنی بھی ہے یا کسی سے شکایت بھی ہے تو وہ صرف دفتری امور کے حوالے سے ہو، اس کو میڈیا میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے صحافی بھائی جو بہت نامور بھی ہیں، وہ فوج کو مسلسل گھسیٹ رہے ہیں، اور فوج کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں دیکھیں نا، بلکہ کل یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کالم لکھا ہے ہمارے دوست حامد میر صاحب نے، انہوں نے جناب عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا اس کا عمران صاحب نے خود بھی ذکر کیا ہے، لیکن باقی جن دو لوگوں کا ذکر کیا جن میں باجوہ صاحب خاص طور پہ ہیں، ان کو اس سے باجوہ صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ لگتا یہ ہے کہ حامد میر نے باجوہ صاحب کو کچہری میں بلا لیا کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، ذرا اسے بھگتیں۔ جی، تو یہ بات کو مناسب نہیں، بات کیا کی وہ بھی ذرا ہمارے جو سر، انہوں نے کالم میں صرف ایک یہ لکھا کہ جب ڈاکٹر شاہد مسعود کو گرفتار کیا گیا تو وہ شاہد مسعود صاحب سے ملنے کے لیے گئے کالم کے اندر جیل میں، تو شاہد مسعود صاحب نے ان کو کہا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے۔ تو کہیں گے مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن بہرحال کہیں گے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سن لیا۔ تو اگلے 2-3 دن میں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، تو انہوں نے شکایت کی عمران خان کو، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان نے اس کا اظہار بھی پہلے کیا کہ یار مجھے تو نہیں پتا۔ کہیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے بشیر میمن صاحب جو تھے FIA کے DG، ان کو ٹیلی فون کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں،
صرف، اور کوئی رعایت نہیں مانگی. چلیں گے. میں حامد میر صاحب کہتے ہیں میں 2-4 دن بعد پھر گیا تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا کہ مہربانی، پہلے تو ایک ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، اب دونوں ہاتھ میں لگے. کہتے ہیں یار مجھے بڑی خفت ہوئی، میں کچھ نہیں بول سکا. پھر 2-4 دن کے بعد مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، جنرل باجوہ بھی تھے. تو میں نے جنرل باجوہ سے گوش گزار کی کہ سر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں باجوہ صاحب بہت ناراض ہوئے مجھ سے، اور لفظ جو اس نے بولے بعد میں اسے ہدف کر دے گا کہ بہت بڑبڑائے بہت دیر تک. جب ٹھنڈے ہو گئے کہتے اچھا کچھ کرتے ہیں. چلیں گے. پھر 2-3 دن کے بعد میں جب ملنے گیا تو شاہد مسعود صاحب نے بتایا کہ یار ہتھکڑی تو ابھی ایک ہاتھ میں ہے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ میری ضمانت ہو جائے. اچھا اب دیکھیں نا کہ باجوہ صاحب کہاں سے کنٹرول کرتے تھے. یہ باجوہ صاحب کا کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ باجوہ صاحب سیاست میں حصے دار بن گئے تھے. اور آپ خود ابھی ہم بات جب کر رہے تھے مونس الہی کے حوالے سے، جو ان کا نیا بیان آیا وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ مونس الہی سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ عمران خان کا ساتھ دیا. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جی ہم عمران خان سے متاثر ہیں. شک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنایا گیا وہ کس کے کہنے میں بنایا گیا؟ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین بنائے گئے وہ کس کے کہنے بنائے گئے؟ تو وہاں پہ بالکل تانے بانے جو ہیں وہ فوج پہ کم اور باجوہ صاحب پہ زیادہ ہیں. اچھا محمد میر صاحب نے جو انکشاف کیا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کی سبکی ہوئی ہے؟ باجوہ صاحب کی سب سے زیادہ سبکی ہوئی اور فوج کی سبکی ہوئی. انفارچونیٹ بات جو ہے. اچھا اس میں عمران خان کا وہ سٹانس تو پھر آپ کے سامنے بڑا مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے، جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. بالکل 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 ایسا ہے. کچھ اور ہیں، ذمہ داری ہماری. بالکل بالکل. دیکھیں نا کام نہ کرنا. باجوہ صاحب مسلسل یہ رٹ لگا کے رکھی کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ اسے بدلیں. کسے لگانا چاہتے تھے وہ؟ ہاں اچھا بدلنے میں تو چلو ٹھیک ہے اور نیک نیتی ہو سکتی ہے، لیکن اگلی بات جو کرتے تھے وہ کس کو لگائیں؟ جی ہاں نہیں وہی کس کو لگائیں. اور جو لگانے والے صاحب تھے وہ کس بنیاد پہ انہوں نے جوائن کی تھی عمران خان کو؟ ہاں جی جو لگنے والے تھے، جن کو لگوانا تھا. ہاں جی. اور ان کا ہدف کیا تھا؟ جی. اچھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل بھی بنا لیا. انہیں پتہ لگ گیا کہ میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا سر. اب یہ ترین شریف آدمی وہ بول نہیں رہا کہ میں کسے کہنے پہ شامل ہوا تھا پی ٹی آئی میں، اور چھوڑا کس کے کہنے پہ، اور چھوڑا کس کے کہنے؟ نکالا. لیکن وہ نکالا تو جو بھی ہے وہ خود نکل گیا. عمران خان نے نکالا یا اس وجہ سے نکالا، لیکن اس کے بعد پھر کھڑا کس نے کیا عمران خان کے خلاف؟ سر انہوں نے کھڑا کیا، لیکن اس کے بارے میں مشکوک تھے. انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کورٹ میں جا کے، جس کی وجہ سے وہ نااہل مستقل ہو گئے. اس کے مقابلے پر واڈا صاحب کو دیکھیے، وہ ان کے ساتھ آئے تو عدالت سے فیصلہ کروایا گیا کہ جناب یہ خاص مدت کے لیے نااہل ہوئے ہیں، اس کے بعد الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ اس قسم کی جو چلاکیاں تھیں باجوہ صاحب کی، وہ باجوہ صاحب کو لے گئی. لیکن یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا سر. رات 12 بجے عدالت جو لگی وہ کسی کہنے پہ لگی؟ اچھا یہ بھی تو آپ ہی بتائیے نا. سب ٹھیک ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ بہت اچھی ہے سر، لیکن اسے اتنی جلدی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ ہم آگے آ جاتے ہیں اسی پر جو ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ وہ تبادلے ہو رہے ہیں، تو مزید تبادلے بھی ہوں گے. میرا خیال ہے واضح طور پہ ہم بات کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی. جی ڈی جی آئی ایس آئی کا میرا خیال ہے تبادلہ ہوگا. سر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو رپورٹ کرتے ہیں قبل از وقت تبادلہ، ہاں وہ رپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو. آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جب باجوہ صاحب تھے نا تو انہوں نے جب بنایا فیض حمید صاحب کو، تو انہوں نے فیض حمید صاحب کو اس حوالے سے بنایا تھا کہ آپ فوج کے کماندار سپہ سالار کو بھی مطلع کریں گے اور عمران خان سے بھی رابطہ رکھیں گے. دونوں طرف وہ کھیل رہے تھے. اور ان کے نکل ایک دفعہ یہی بتایا تھا کہ 3 طرف کھیل رہے ہیں. نہیں سر امریکہ کی بات ابھی نہیں کرتا. اچھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ایک اچھے سولجر ہیں سر. انہوں نے افغانستان کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا. امریکہ بھی مطمئن ہوا، افغانستان کے لوگ جو تھے وہ بھی مطمئن ہوئے، اور پاکستان کو بہت ڈھارس ملی. اب جب یہ معاملہ شروع ہوا ایک تو دیکھیں افغانستان نے فوراً اپنا رویہ بدل لیا ہمارے ساتھ. پھر اس وقت جو ہم نے باڑ لگائی ہوئی ہے سر، بہت ساری اکھیڑ دی گئی ہے سر. فوج ہر جگہ نہیں جا سکتی. فیض حمید صاحب کا افسوس یہ تھا کہ میں نے باجوہ صاحب کا اتنا ساتھ دیا، اور باجوہ صاحب کو پتہ بھی تھا، اور باجوہ صاحب نے یہ کہہ بھی دیا تھا ایک وقت کہ فیض یو آر دا نیکسٹ. اچھا جی. لیکن ہوا کیا سر، قدرت کس میں مہربان تھی سر. ہاں جی. اور حقدار کو اس کا حق ملا میرا خیال ہے، سینئر موسٹ آدمی کو. اچھا لیکن اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے بہت سے جن کو جنرلوں کے لیے بھی کہ ان کو 2 دن کی ایکسٹینشن کیوں دی گئی ہے. جی بالکل. اگر ان کو کنٹینیو کروانا تھا تو جوائنٹ سروسز کا چیف بنا دیتے. آرمی چیف کیوں لگا دیا گیا؟ بالکل. اس سے کنٹروورسی تھوڑی سی ہوئی. وہ کنٹروورسی کی ایک اور وجہ بھی ہے سر
ساحر صاحب بہت قریب ہیں باجوہ صاحب کے تھے. اچھا جی. اور جب باجوہ صاحب ایسے ہی اظہر عباس صاحب بھی. جی ہاں، ملک سے جب باہر گئے حالیہ دنوں میں برطانیہ جب گئے، اس کے بعد پھر امریکہ گئے، تو ساحر صاحب ان کے ساتھ ساتھ تھے. وہاں بہت سارے لوگوں سے ملنے میں وہ تھے. تو لیکن ساحر صاحب ایک خاموش طبع آدمی ہیں. انہوں نے آ کے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان پہ حرف آئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی لابنگ کی، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی کور تھی جو ملک میں تبدیل لا سکتی تھی. اور وہ اس لیے خاموش رہے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ ماشاء اللہ اس طرف سے آ رہا ہے. میرے خیال ہے ساحر صاحب نے صحیح فیصلہ کیا. فوج نے ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا. لیکن چیف لگاتی ہے، چیف کو فوج لگاتی ہے سر، وزیر اعظم نہیں لگاتا. اچھا جی. فوج متفقہ طور پہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس آدمی کو بننا چاہیے، صرف وزیر اعظم کو کہنا ہوتا ہے یس. لیکن اس مرتبہ تو میرا خیال ایسا نہیں ہوا. نواز شریف نے کیا کہتے ہیں کہ دبا کے انہوں نے لگوایا کہ یہی لگنا ہے. آپ موجودہ صدر سالار کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. نہیں سر، اچھا جی. میرا خیال نہیں سر. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب نے بندہ بیچ میں ڈال دیا ہے، تو پھر میاں صاحب کو انگڑائی آئی کہ یار زرداری کا بندہ رکھو گے تسی. وہ ڈر گئے. ان کا نہیں، جو سینئر ہے اس سے لگا دو. دیکھیں جب ایک چھٹے نام زرداری صاحب کا بندہ 6 نمبر پہ تھا، وزیر اعظم لگا سکتے تھے اگر ان کے پاس اختیار تھا. اچھا، زرداری صاحب کروانا کیا چاہتے تھے 6 نمبر والے آدمی کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے، تسلیم کیا کہ میں اس کو لگوانا چاہتا تھا. سر ایک تو زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ مقررہ مدت کے بعد ہو. اچھا جی. ملک کی جو مالی حالت ہے اس میں ایک اسپیشل حکومت بنا دی جائے. اگر یہ لوگ شامل ہوں پی ٹی آئی والے تو ٹھیک، اگر نہ ہوں تو ہنگامی اقدامات کیے جائیں. اور وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ زرداری صاحب کے پیچھے امریکہ سر. وہ پاکستان کو اپنی طرح دیکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اپنے دوستوں کی. روس دوستوں میں شامل ہے اس وقت، چین دوستوں میں شامل ہے اس وقت، باقی ایران دوستوں میں شامل ہے اس وقت. لیکن پاکستان جس قسم کی ہماری سفارتی سرگرمی ہے نا، وہ روس کے خلاف بھی ہیں، چین کے خلاف بھی ہیں، حتیٰ کہ ایران کے خلاف بھی ہیں. آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اور آپ ایران سے بھی تیل لے سکتے ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. روس نے انکار کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ آپ یوکرین کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ہم سے تیل بھی لے رہے ہیں. اچھا، فیض حمید نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا سر کہ فیض حمید صاحب دونوں طرف سے شرمندگی انہیں ہو رہی تھی. انہیں عمران خان کی بھی بہت حمایت حاصل تھی، عمران خان کے مداد کو سمجھتے تھے. عمران خان نے ان کا ٹیلی فون سننا بند کر دیا تھا جب اس عمران خان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو باجوہ کو ساری باتیں بتا دیتے. اچھا. پتہ ہے مگر وہ خفیہ رہنی چاہیے تھے. اور ادھر باجوہ صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. فوج نے بھیجنا تھا نا ایک نام کے جسے رکھیں، رکھ سکتے تھے. خواہ وزیر اعظم مانے نہ مانے، واپس آ جاتی سمری یا کچھ عرصے کے لیے ڈیلی ہو جاتی. تو فیض حمید صاحب کو دونوں طرف سے مایوسی. فیض حمید صاحب سعودیہ کے معاملات میں بہت ان تھے. اب اگر کچھ فیض صاحب کو کوئی فیض ملا، ہو سکتا ہے انہیں امبیسڈر لگا دیا جائے سعودی عرب میں، تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوگی انسینٹیو. اچھا اگر یہ ہوا. اچھا، آپ نے وہ بات کی ہے کہ اس کو ان کو لگا دیا، امبیسڈر لگا دیا جائے. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں گمنامی میں چلا گیا ہوں. میں آرٹیکل میرا آج ہی شائع ہوا ہے، اسے میں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ گمنامی میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ کتنے طاقتور ہے، یہ لوگ آپ کے ممنون ہیں. آپ کہیں پہ سفیر لگ جائیں، امریکہ میں سفیر لگ جائیں جا کے. اس کے علاوہ آپ سیاست میں حصہ لیں، 2 سال تک تیاری کریں اور پھر سیاست. آپ گمنام کیوں ہوتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب کو بھی کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا سر باجوہ صاحب اصل میں باجوہ سے بھی خواہش ہے کہ گمنام ہو جائیں. اچھا صاحب آتے ہی جب ہو جائیں گے. نہیں سر دیکھیں بات یہ ہے، تاریخ میں انہوں نے اپنا نام گنوایا ہے یا بنایا ہے، اس کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی. لیکن باجوہ صاحب کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہوں، لیکن ہماری سیاست اس قسم کی ہے نا سر. ہم الزام لگانے میں بہت آسانی کرتے ہیں اور ہمارے لوگ ماننے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. اچھا، تو لیگیسی جو ہے ان کی فوج لے کے چلے گی اس کو؟ میرا خیال نہیں سر. اس کی وجہ یہ کہ ان کی وجہ سے پوری فوج کے اوپر بڑا برا وقت اس لیے آیا تھا کہ عوام پسند نہیں کرتی تھی. فوجی لوگ باہر نکلتے تھے تو ان پہ آوازیں کسی جاتی تھیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن میرا خیال ہے سر کہ باجوہ صاحب کی لیگیسی کو فوج پسند نہیں کرے گی. فوج کیا چاہتی ہے؟ فوج یہ چاہتی ہے سر کہ اسے اس کا کام کرنے دیا جائے. اچھا جی، نہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے انہیں وہ چاہتی ہے کہ باجوہ صاحب کو محفوظ راستہ دیا جائے تاکہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں ریٹائرمنٹ کی حیثیت سے. ان کی لیگیسی کو وہ نہیں وہ لیگیسی ان کی کیا ہے؟ ان کی لیگیسی یہ کہ سیاست میں آئیں. وہ تو فوج تو کہہ چکی ہے نا کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، فوج کو آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن سر اگر جب جنگ ہوتی ہے نا تو وزیر اعظم سے مشورہ مانگا جاتا ہے کہ سر ہم حملہ کریں یا نہ کریں، یہ صورتحال ہے.
وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ گائیڈ کرتا ہے. تو فوج کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور حکومت کو فوج کی ضرورت ہے تاکہ فوج ان کو صحیح رہنمائی کر سکے. دونوں کو مل کے چلنا ہوگا. فوج بھی کچھ دھیمی ہو گئی اور بہت اچھا کیا ہے. حکومت دھیمی ابھی نہیں ہوئی سر، کیونکہ میاں صاحب کے جو حواری ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت نمایاں ہیں یا زرداری صاحب، وہ مسلسل فوج کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے میں فوج کی بدنامی میں اضافہ ہو. اچھا، باجوہ صاحب کو لوگ کس طریقے سے بھول سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے لوگ بھول جائیں؟ وہ صرف ایک طریقہ ہے کہ فوج بہت سارے اچھے کام کر رہی ہے اور اچھے کام کرے اور کسی بات کا جواب نہ دے. پہلی بات ہے اگر اس پہ کوئی الزام لگے تو اس کی وضاحت کر دے، جواب نہ دے. خراب یہی تھی کہ باجوہ صاحب نے وضاحت کبھی نہیں کی، جواب بہت دیے. نہیں، اس سے تو باجوہ صاحب اور زیادہ یاد آئیں گے لوگوں کو. یہ دیکھیں گے باجوہ صاحب کیا کرتے تھے اور یہ فوج. نہیں سر، ہماری عوام جو ہے اس معاملے میں ہماری عوام کا یا یہ نہیں چاہیں گے باجوہ صاحب کہ یہ کچھ ایسا کر دیں کہ لوگ مجھے یاد کریں گے یار وہ بڑا اچھا. سر یہ تو آپ کے سیاسی لوگ ایسا کام کریں گے کہ باجوہ صاحب کو یاد کرنا پڑے. اچھا جی، میں یہ بتا دوں یہ سیاسی فوج ایسا کچھ کرے. ہاں، یہ سیاسی لوگ فوج کو خراب کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ نہ کہیں پہلی سیاسی لوگ اور دوسری ہماری بیوروکریسی جو ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ کل جو عمران خان کے بڑے وہ تھے آج وہ بالکل بدل گئے. اچھا، باجوہ صاحب ابھی آگے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ملک میں قیام کریں گے سر. اچھا جی. یہ جب ان کی وہ چھڑی چینج کرنے والی تقریب ہوئی تو اس میں وہ راحیل شریف بھی تھے، جانی صاحب بھی تھے. لوگ راحیل شریف صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے، ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے. 3 سال کے بعد باجوہ صاحب بھی ایسی تقریب میں جائیں گے تو کیا لوگ اسی طریقے سے ان کو ویلکم کریں گے، پذیرائی کریں گے؟ باجوہ صاحب لوگوں سے نظریں چرائیں گے. جائیں گے ضرور وہاں، جانا چاہیے، انہیں ان کا حق بنتا ہے سر. ٹھیک ہے. ساجد خان صاحب بہت بہت شکریہ. ایک ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک. خدا حافظ.